ایشیز سیریز کا سیکنڈ ٹیسٹ میچ اور جو روٹ نے فائنلی اپنے کیریئر کی پہلی ٹیسٹ سینچری آسٹریلین سرزمین کے اوپر مکمل کی ہے، جس کے لیے انہیں 12 سال کا انتظار کرنا پڑا۔ ان ٹوٹل 17 ٹیسٹ میچز کھیلے، اور جو روٹ کے بارے میں آسٹریلین میڈیا نے یہ بولا تھا کہ ہی از این ایوریج پلیئر، کیونکہ ان کے آسٹریلیا کے اندر فقط 36 کی ایوریج ہے، گو کہ ان کے کیریئر ایوریج 51 کی ہے۔ فیب 4 کے اندر ٹاپ پہ جا رہے ہیں ان ٹرمز آف سینچریز، ان ٹرمز آف ٹیسٹ رنز۔ آف کورس 40ویں سینچری انہوں نے اپنے کیریئر کی مکمل کی اور انگلینڈ کو ایک بڑی مستحکم پوزیشن پہ لا کھڑا کیا۔ پہلے دن کے اختتام پر پنک بال سے ہم سب جانتے تھے کہ مچل سٹارک کتنے ڈیڈلی ہوں گے، اور آسٹریلین بالنگ لائن اپ میں سوائے مچل سٹارک کے ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ ایک اچھا بال جو اسکاٹ بالنڈ نے جیمی سمتھ کو کیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ نیتھن لائن کو ڈراپ کیا گیا بالکل اینڈ ٹائم کے اوپر، اور یہ سرپرائز موو کے طور پہ دیکھا جا رہا تھا کہ بھائی انگلینڈ ول جیک کو لے کے آیا، اور آسٹریلیا نے ظاہر سی بات ہے اپنی مرضی کی پچ بنانی تھی، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ بھائی مائٹ بی پیٹ کمنس ٹیم کا حصہ بنے، لیکن آخر میں یہ بتایا گیا کہ بھائی مائیکل نیسر جو وہاں کے لوکل پلیئر ہیں، جن کو اس گراؤنڈ کی کنڈیشن کا زیادہ پتہ ہے گیبا کا، ان کو لایا گیا، اور برینڈن ڈگٹ کو جو پہلا میچ پہ ایشز کا کھیلے تھے ان کو بھی لایا گیا۔ آسٹریلیا اس وقت پیٹ کمنز اور جوش ہیزل ووڈ کی کمی محسوس کر رہا ہے۔ سیدھا نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف مچل سٹارک ایک اینڈ سے لگا ہوا ہے، 5 رنز کے اوپر 2 کھلاڑی آؤٹ۔ مچل سٹارک نے اپنے کیریئر کی 26ویں مرتبہ پہلے اوور میں وکٹ لے کے دی ہے۔ بین ڈکٹ کو انہوں نے پہلے اوور کی آخری بال پہ گولڈن ڈک کے اوپر آؤٹ کیا، پھر اپنے سیکنڈ اوور کے اندر اور ٹوٹل تھرڈ اوور کے اندر انہوں نے اولی پاپ کو بولڈ کیا، اور ہم سب کو پتا تھا کہ مچل سٹارک کے ہاتھ میں نیا بال ہو، ڈزن میٹر وہ ریڈ ہو، وائٹ ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، رزلٹ بالکل سیم ہوگا، اور وہ ہم نے دیکھا۔ زیک کرالی جن کے اوپر بڑا ایکسٹریم پریشر تھا، پرتھ کے اندر ڈبل ڈکس ان کو ملے تھے، اس سیریز کے اندر وہ رنز ہی نہیں کر پائے تھے، ان کے اور جو روٹ کے مابین 117 رنز کی ایک پارٹنرشپ لگی، جس کے اندر 76 رنز کیے کرالی نے، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کھیلے۔ بہت سارے لوگ ان کے اوپر کرٹیسزم کہہ رہے تھے کہ بھائی اس کو جنریشنل ٹیلنٹ کہا جاتا ہے، اور انگلینڈ کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی کہا جا رہا تھا کہ زیک کرالی ایک بڑے جنریشن ٹیلنٹ ہیں اور آسٹریلیا سرزمین کے لیے بڑے سوٹیبل پلیئر ہیں، اور آج انہوں نے پروو کیا۔ اوبویسلی ایک بڑی کروشل ناک کھیل کے گئے گیبا کے اندر، اور اس کے بعد ہیری بروک کے اوپر اس وقت پوری انگلینڈ کا جو میڈیا ہے وہ تپا ہوا ہے، اسپیشلی اسٹورٹ براڈ کے۔ آپ کوئی نئے پلیئر نہیں ہو، آپ 31 ٹیسٹ میچز کھیل چکے ہو، آپ کو گیم اویئرنیس کی نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہو، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بعد کیپٹن بین سٹوکس نے آنا ہے اور وہ کتنا سفر کرتا ہے مچل سٹارک کے سامنے، اور آپ سلاگ کر کے چلے گئے ہو، آپ کوئی T20 کرکٹ تو نہیں کھیل رہے۔ ایون پیئرس مورگن نے بھی اس کے بارے میں لکھا کہ اٹس ناٹ اے T20 گیم، اس کے پاس بڑا ٹیلنٹ ہے، ان ٹوٹل میرے خیال سے اس کی کوئی 6-7 سینچریز بھی ہو چکی ہیں ٹیسٹ کے اندر، لیکن ہیری بروک کا جو سٹائل ہے وہ آپ سب کے سامنے، ان کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے، بینگ اے بیس بال ریپرزینٹیٹیو بائی برینڈن میکلم اینڈ بین سٹوکس۔ 33 بالوں پر 31 رنز کر کے گئے، اور اس کے بعد اوبویسلی بین سٹوکس آئے اور بڑے ویئرڈ طریقے سے وہ رن آؤٹ ہو کے چلے گئے، وہ بنتا نہیں تھا۔ زیک کرالی کو مائیکل نیسر نے آؤٹ کیا، اور بین سٹوک نے کال دی، جو روٹ نے کہا کہ بھائی حوصلہ رکھ، اور جوش انگلس جو انگلینڈ کے اندر پیدا ہوئے تھے، ایک ہی سٹمپ نظر آتا تھا سائیڈ پہ، اور وہاں ٹھک کر کے سٹوکس کو باہر کیا۔ سٹوکس بڑے کمفرٹیبل نظر آ رہے تھے، تھوڑے پریشر میں شروع میں رہے، بہت ساری ڈاٹ بالز کھیلی، لیکن 2-3 باؤنڈریز لگا کر سٹوک جو ہے وہ بھی بڑے کانفیڈنٹ نظر آئے تھے۔ 49 بال کے اوپر 14-15 رنز انہوں نے کیے، وچ از ناٹ اے ٹپیکل اسٹائل آف بین سٹوکس، لیکن ایک طرف جو روٹ کھیل رہے تھے تو اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اور اسپیشلی پنک بال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی تھوڑی شام ہوتی ہے تو اس بال کو کھیلنا بیٹسمین کے لیے ایک بڑا ڈیڈلی ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ انگلینڈ ظاہر سی بات ہے عجیب و غریب قسم کی مووز وہ کرتے رہتے ہیں، تو وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید وہ ڈکلیئر کر دیں جب 264 کے اوپر 9 پلیئرز آؤٹ ہوئے، سو دیٹ کہ آسٹریلین اوپنرز آ کے کھیلیں اور پنک بال کا شام کے ٹائم فیس کریں، اور جس کے اندر ٹریوس ہیڈ ہیں، جیک ہیں، اسٹیو سمتھ ہیں، اور اگر ہم 3-4 وکٹس لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس اوکے بٹا 4 سین ہو جائے گا۔ لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ جو روٹ اور جو آرچر جو ہے کنٹینیو کریں گے، اور پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ بین سٹوک کے رن آؤٹ ہونے کے بعد جیمی سمتھ آئے، جن کو سیکنڈ بال کے اوپر اسکاٹ بالنڈ نے آؤٹ کیا۔ ہیری بروک کو آؤٹ کرنے کے بعد مچل سٹارک نے وسیم اکرم کا لیفٹ آرم فاسٹ بالرز کا ریکارڈ توڑا ہے، موسٹ نمبر آف وکٹس بائی اینی لیفٹ آرم فاسٹ بالر، اور وسیم اکرم نے ان کو بڑا کانگریچولیٹ کیا کہ بھائی میں بڑا خوش ہوں کہ تم جیسے ایک میگا سٹار نے میرا ریکارڈ توڑا، اور یہ ظاہری بات ہے آپ کی کنسسٹنٹ ایفرٹ اور محنت کا نتیجہ ہے۔ آئی ایم ہیپی ٹو گیو اٹ ٹو یو۔ مچل سٹارک سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی اسٹل وسیم اکرم از دا بیسٹ، بٹ اوبویسلی وہ بڑے خوش تھے اس ریکارڈ کو بریک کرنے
کے بعد، اور مچل سٹارک اس جنریشن کا سب سے بڑا لیفٹ آرم فاسٹ بالر رہا ہے، بلکہ میں کہوں کہ رائٹ آرم میں بھی اس کے لیول کا، یعنی ان ٹوٹل جو ہے اس کے لیول کا کوئی بالر نہیں ہے جس کنسسٹنسی کے ساتھ وہ کھیلتا ہے. بہت سارے اور بالرز ہیں لیکن مچل سٹارک ٹیسٹ سیریز کے اندر 5 کے 5 ٹیسٹ کھیلے گا، اپنے آپ کو اویلیبل کرے گا. 6-7 سال 8 سال وہ IPL نہیں کھیلا، اوبویسلی آپ کی باڈی کو ریسٹ چاہیے ہوتی ہے. ہز پرائیورٹی واز ٹو ریپرزینٹ آسٹریلیا اکراس دا فارمیٹس. میں نے شاید پہلے بات کی ہے نہیں، لیکن نیتھن لائن واز ناٹ ہیپی جب ان کو پتہ چلا. اس نے بولا کہ بھائی میں آ گیا تھا نیٹ میں 12 بجے کے آس پاس مجھے پتہ چلا کہ بھائی آپ آج نہیں کھیل رہے 12:30 بجے، اینڈ آئی واز ناٹ ہیپی. اور یہ 12 سال کے اندر پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آسٹریلیا کی ہوم گراؤنڈ کے اندر کوئی میچ ہو رہا ہے اور نیتھن لائن اس کا حصہ نہ ہو. ان ٹوٹل 74 ٹیسٹ میچز کے بعد یہ ہوا ہے. خیر واپس چلیں گے میچ کی انفارمیشن کے اوپر. اور مچل سٹارک نے، جیسے میں نے بتایا کہ ایری بروک کو آؤٹ کر کے ریکارڈ توڑا. اس کے بعد ول جیک نے جوائن کیا. ول جیک واز گوئنگ پریٹی گڈ. جیمی اسمتھ کے آؤٹ ہونے کے بعد بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کھیل رہے تھے. شعیب بشیر کی جگہ ان کو پریفر کیا گیا. 3 انہوں نے باؤنڈریز لگائی، بڑی کلاسی باؤنڈریز، لیکن اس کے بعد وہ بھی مچل سٹارک کے ہاتھوں، اسٹیو اسمتھ کے ہاتھوں کیچ ہوئے مچل سٹارک کی گیند کے اوپر. اور اس کے بعد ایٹکنسن اور کارس جنہوں نے ٹھیک ٹھاک رنز کیے ہوئے تھے انڈیا کے اگینسٹ بھی اور پہلے ٹیسٹ میچ کے اندر بھی، سلاگ کرنے کے چکر میں آؤٹ ہو گئی اوبویسلی. اور جس طرح کا جو کیچ پکڑا ہے ایلیکس کیری نے، غالباً ایٹکنسن کا کیچ تھا جس میں لابو شین اور ایلیکس کیری دونوں بھاگتے ہوئے گئے اور پورا تقریباً اس نے کوئی آدھے سے زیادہ گراؤنڈ پیچھے سے کور کیا اور جا کے کیچ پکڑا. اور بعد میں جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں فوٹ ہی کھیلتا تھا اور مجھے لوگ کہتے تھے کہ تو بڑا اچھا کیچ کرتا ہے، تو میں نے بس اسی طرح میرے ہاتھ میں بال آ گئی. بہرحال 264 فار 9 کے اوپر جب انگلینڈ ٹیم پہنچی اور جب یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ ڈکلیئر کر دیں گے، اس کے بعد ایک ڈفرینٹ ویرین نظر آیا جو روٹ کا اور اس کے ساتھ جوفرا آرچر کا. جو روٹ نے خیر اپنی سینچری مکمل کرنے کے بعد فل پھینٹا پروگرام دیا. 202 بالوں کے اوپر 135 رنز کے اوپر اس وقت پچ کے اوپر موجود ہیں. اور ٹھیک انہوں نے مارا اسکاٹ بالنٹ کو ایک ریورس کے اوپر، ریورس سویپ، ریورس ہو کے مارا انہوں نے شاٹ اور اس کے اوپر چھکا لگا. جوفرا آرچر نے جو ایک فل ٹاس بال کے اوپر مچل سٹارک کو 6 مارا. ان ٹوٹل 26 بالوں پر 32 رنز اسکور کیے جوفرا آرچر نے، اور دونوں کے مابین 44 بالوں کے اوپر 61 رنز کی پارٹنرشپ ہو چکی ہے. اور آسٹریلینز کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اب کیا کریں. اس وقت آسٹریلین میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ انگلش ٹیم ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ڈومینیٹ کر کے گئی ہے. گو کہ مچل سٹارک نے ارلی بریک تھرو دیے لیکن کوالٹی بالنگ نہ ہونے کے باعث آسٹریلیا نے بڑا سفر کیا. برینڈن ڈکٹ اور مائیکل نیسر والی جو موو تھی didn't went in the favor of آسٹریلیا. کیمرن گرین کو لایا گیا 8 اوور میں 43 رنز وداؤٹ اینی وکٹ. برینڈن ڈگٹ واز پریٹی ایکسپینسو. 14 اوورز میں 76 رنز دے کر کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں کر سکے. اسکاٹ بالنٹ کو آخر میں بہت مارا سٹوکس اور جوفرا آرچر اور جو روٹ نے، جس کے نتیجے میں انہوں نے 19 اوورز کے اندر 87 رنز دے دیے. اس کے علاوہ مائیکل نیسر نے 14 اوورز کے اندر 43 رنز with 3 maiden pretty decent with 1 important wicket of Zach Crawley. بٹ مین آف دا مومنٹ واز میچل سٹارک. 19 اوورز کے اندر 71 رنز دے کر 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. پہلے ٹیسٹ میچ کے اندر 10 وکٹیں، مین آف دا میچ بھی قرار پائے. اس کے بعد سیکنڈ ٹیسٹ میچ کے اندر اس قسم کا سٹارٹ ڈیفینیٹلی یہ صرف میچل سٹارک ہی کر سکتا ہے. اور اس وقت پورے آسٹریلیا کے اندر، پوری دنیا میں ان کو پریز کیا جا رہا ہے. بٹ مین چیز یہ ہے کہ انگلش میڈیا، انگلش کرکٹ ٹیم، جو روٹ اس بات کے اوپر خوش ہیں اور پوری انگلش قوم جو ہے وہ اس بات کے اوپر خوش ہے کہ ہمارے سب سے بڑے سپر ڈوپر پلیئر کو، سچن ٹینڈولکر کے بعد جن کے ٹیسٹ کے اندر سب سے ہائیسٹ رنز ہیں، ان کو آسٹریلینز کچھ نہیں سمجھ رہے تھے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا جب وہ ویسٹرن آسٹریلیا کے اندر گئے، ایئرپورٹ سے باہر آئے تو دے روٹ کے ایوریج کیونکہ ان کی ایوریج آسٹریلیا کے اندر واز ناٹ پریٹی گڈ. لیکن آج انہوں نے ثابت کیا سینچری کرنے کے بعد ہی واز ویری ہمبل. اس نے کہا چلو فائنلی ہو ہی گئی ہے لمبے انتظار کے بعد. لیکن انگلینڈ اس وقت بڑے مستحکم پوزیشن پہ ہے اور یو نیور نو. ایشیا سیریز کی یہ بڑی امپورٹنٹ ٹیسٹ میچ ہے اور یہ بیوٹی بھی ہے ایشیا سیریز کی کہ 5 میچز ہیں آپ کے پاس. شائقین کرکٹ کو بہت ساری کرکٹ دیکھنے کو ملے گی. ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ انگلینڈ آلریڈی بیٹ کر چکا ہے 74 اوورز which is more than they batted in first test match in 2 innings جہاں پہ انہوں نے کوئی 67.4 اوورز کھیلے تھے ان ٹوٹل. تو یہ بڑی بات ہے. دیکھتے ہیں کہ کل کتنے اوور مزید سسٹین کرتا ہے. ظاہری سی بات ہے آتے ساتھ ہی جوفرا آرچر اور روٹ کا پروگرام تو یہی ہو گیا کہ بس ماری جاؤ. صرف 74 اوور ہوئے اس ٹیسٹ میچ کے اندر. اوبویسلی جب اسپنر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کے
اوور ریٹ جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے کیونکہ بالر ظاہری بات ہے اسٹارٹ لے کے آتے ہیں ہر بال کے اوپر اتنا کوئک نہیں جاتا اور اب پتہ نہیں اس کے اوپر کیا ہوگا لیکن 74 اوورز ہوئے بیس بال از اسٹل پلینگ ود اے رن ریٹ آف 4.3 امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹریوس ہیڈ کل کیا کرتے ہیں آسٹریلیا کے لیے بڑی ریڈ کی اڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اسٹیو اسمتھ کی پنک بال کے اندر اس طریقے کی ایوریج نہیں ہے سو دا مین ہوپ از اوبویسلی ٹریوس ہیڈ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جوش انگلش کو ایڈ کیا گیا عثمان خواجہ کی جگہ جب وہ ٹریوس ہیڈ والا اسپاٹ خالی ہوا یہ ان کی فیور میں جا سکتا ہے اور باقی دیکھتے ہیں کہ کل ڈے 2 کے اندر کیا ہوگا ڈے 1 کی یہی اپڈیٹ تھی میں نے پہلے شاید اس چیز کو اگر مس نہیں کیا دوبارہ بول دیتا ہوں کہ میتھیو ہیڈن واز ویری ہیپی بیکاز انہوں نے بیٹ لگائی تھی کہ اگر اس ایشز کے اندر جو روٹ 100 نہیں کرتے تو وہ ایم سی جی گراؤنڈ جو ہے اس کے پاس اس کے آگے چکر لگائیں گے وداؤٹ ویئرنگ شرٹ اس کے اوپر وہ بڑے خوش تھے ظاہر سی بات ہے اس نے کہا کہ بھائی شرٹ اتارنے سے بہتر ہے کہ اس کو کر ہی دے سو ہی واز ویری ہیپی ویری رسپیکٹفل ٹورڈز جو روٹ بہت تقریباً آلموسٹ سارے آسٹریلین پلیئرز پریز کر رہے ہیں نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کامنٹری باکس میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جب وہ وکٹ شکٹ گرتی ہے تو ان کے ریئیکشنز بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں بٹ وین اٹ کمز ٹو جو روٹس سینچری ایوری ون سیلیبریٹڈ وچ از بیوٹی آف کرکٹ آبویسلی جب آپ کو ایک پلیئر جو ہے بڑی امیزنگ ناک دکھاتا ہے اپنی تو پھر اس کو ہم سب پریز کرتے ہیں پوری دنیا پریز کرتی ہے بہرحال 325 for 9 after 74 overs. Joe Archer is not out on 32 on 26 balls and Joe Root is playing on 135 on 202 balls. Let's see کہ ڈے 2 کا سورج کیا لے کے آتا ہے کیا وہ آسٹریلیا کے فیور میں جائے گا یا انگلینڈ کی اس کے اوپر بات کریں گے باقی آپ تمام لوگوں کے ساتھ کا بہت شکریہ کل تک اپنا خیال رکھیں تھینک یو